www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو، اللہ جل جلالہ عظم نوالہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا، پھر ہمیں آپ کو تمام نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله. Alhamdulillah, respected brothers, dear and elders, Allah subhanahu wa ta'ala has made mankind the ashraf al-makhluq. Allah subhanahu wa ta'ala has made mankind the best and the most noblest of all the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And then Allah subhanahu wa ta'ala gave mankind the robe of khilafah as the vice regent of Allah subhanahu wa ta'ala on the face of the earth. So Allah subhanahu wa ta'ala has made us such a great status that Allah subhanahu wa ta'ala has put upon us. پھر اس انسان میں حق تعالی شانہ نے مختلف ضرورتیں رکھی ہیں، کھانے پینے کی، سونے جاگنے کی، بولنا سننا، لینا دینا، یہ ضرورتیں ہیں انسان کی، سردی گرمی. لیکن تمام انسانیت میں ایک مشترکہ ضرورت جس سے کسی کا بھی اس طرح استثناء نہیں، انبیاء کرام رسول اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ان کے حواریین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، اور ایک ہر فرد بشر، تمام انسانوں کی مشترکہ ضرورت وہ ہے ہدایت. Allah subhanahu wa ta'ala put some needs in our life. But there are some physical needs and some spiritual needs. So Allah subhanahu wa ta'ala has made us the necessities of life. We need to drink, we need to eat, we need to wear clothes. We have some physical needs in our lives.
But there's one need which is the collective need. The collective need of all the Anbiya alayhi salam, of all the Hawariyin, the companions of all the Anbiya alayhi salam. The collective need of all the Sahaba Ikram, the Mujtahideen, all the اس میں شک نہیں کہ کھانا پینا لباس مکان سواری شادی یہ ساری ضرورتیں ہیں. جیسے علماء نے دینی ضرورتیں دینی شعبے اور دنیاوی شعبے دونوں تفصیل سے بتلائے. دنیاوی زندگی کے 5 شعبے کھانا کمانا کپڑا مکان سواری اور شادی. دینی زندگی کے 5 شعبے عقیدہ عبادت معاملات معاشرت اور اخلاق. یہ تمام شعبے اور تمام ضرورتیں اللہ ہی نے انسان میں رکھی. کھانا پینا کتنا ضروری لیکن یہ کہیں پوری عمر میں ایک مرتبہ بھی اگر بندہ روٹی نہ مانگے اللہ سے روٹی نہ مانگے تو گنہگار نہیں. لیکن ہدایت کہ ہدایت سانس باہر آئے تو ہونا ضروری اندر ہو اندر لے جائے تو کھاتے پیتے کماتے خرچ کرتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیتے دیتے ہر حال میں ہدایت کا ہونا ضروری. اسی لیے ہدایت کا مانگنا سب پر فرض قرار دیا گیا. ساری عمر میں ایک مرتبہ روٹی نہ مانگے تو گنہگار نہیں. لیکن نماز کی ایک رکعت میں اگر ہدایت نہیں مانگی تو نماز نہیں ہوئی. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. And so, no one should deny that we have some needs and necessities. ہدایت ہر ایک کی ضرورت تاجر کاشتکار مزدور کارخانہ دار غریب امیر مرد عورت بوڑھا جوان ہر ایک کی ضرورت ہر وقت کی ضرورت. اور سب سے پہلی ضرورت ہدایت ہے تو سب کچھ ہے. ہدایت نہیں ہے کچھ بھی نہیں. اب سمجھنا یہ ہے کہ ہدایت کہتے کس کو ہے ہدایت ملتی کہاں سے ہے اور ہدایت کے ملنے کے اسباب کیا ہیں. اور جب ہدایت مل جاتی ہے تو اس کے اثرات کہاں کہاں قائم ہوتے ہیں. کہاں سے ملے گی کیسے ملے گی. ہدایت کرام نے لکھا ہے الہدایت نور الہدایت نور یقذفہ اللہ فی قلب امرئ من شاء یمیز بہ العبد بین الحق والباطل بین الخبیث والطیب بین ما ینفعہ ویضرہ. ہدایت دلوں کا وہ نور ہے جو اللہ جل جلالہ عما نوالہ جس بندے بندی کے دل میں چاہتے ہیں ڈالتے ہیں. اس نور کی روشنی میں حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے. جیسے چہرے کی 2 آنکھوں سے راستہ دکھتا ہے کیچڑ ہے کانٹے ہیں راستہ صاف ہے اونچا ہے نیچا ہے. اس طرح دل کی آنکھوں سے اسی لیے قرآن نے کہا ہے لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ آنکھوں کا اندھاپن نہیں ہے وہ دل جو سینوں میں ہے وہ جب اندھے ہو جاتے ہیں. تو ہدایت اس نور کو کہتے ہیں جس سے آدمی کو نفع نقصان میرے کن بولوں میں میری کس نظر میں میری کس سوچ میں میری کس نقل و حرکت میں میرے کس لینے دینے میں میرا نفع ہے اور کس میں میرا نقصان ہے. یہ ہدایت کے نور سے نظر آتا ہے. اس کو ہدایت کہتے ہیں. یہ ہدایت کہاں سے ملتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے احسانوں کا بدلہ دینے کے لیے اور یہ فطرت ہے انسان کی جو آدمی صحیح الفطرت ہوتا ہے
وہ اپنے محسن کو پہچانتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ دے. اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب کنویں پر آئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نے ان کے برتن بھر دیے تھے ان کے لیے اور ان کو رخصت کیا تھا، تو گھر جا کے ابا نے گھر پہنچی تو باری کے اعتبار سے پہلے مردوں کی باری تھی پھر عورتوں کی تھی. یہ جب پہنچ گئی پہلے جن گھروں میں دینداری ہوتی ہے، خوف خدا ہوتا ہے، آخرت میں ہر بات کا جواب دینا اس کا یقین ہوتا ہے، تو ماں باپ اس کا فکر کرتے ہیں بیٹی کہاں گئی، کس کے ساتھ گئی، کب آئی، دیر کیوں ہوئی، جلدی کیسے آئی، بیٹے کا دوست کون، کہاں بیٹھتا اٹھتا ہے، کون اس کے یار دوست، اس کا گھر والے فکر کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا آج تک تمہاری باری کے اعتبار سے تمہیں اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا، جلدی کیسے آ گئی؟ ابا جی ایک بھلا آدمی آیا ہے اور اس نے ہمارے لیے پانی کھینچ دیا، مردوں کے ساتھ باری لگا کر ہمارے برتن بھر دیے. ابا جی ایک بات اور بھی ہے، جب اس نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے تو جی چاہتا ہے کہ چونکہ گھر کا ماحول ہی وہ ہے، ان کے احسان کا بدلہ لینا چاہیے. بیٹیوں میں تمہیں جانتا نہیں، تم ہی جانتی ہو، تم میں سے کوئی جا کے اس کو بلا کے لے آؤ تو ہم اس کے احسان کا بدلہ دیں گے. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ان میں کی ایک شرماتی ہوئی آئی اور کہنے لگی آپ نے جو ہمارے لیے پانی کھینچا اور ہمیں پانی دیا اس کا بدلہ دینے کے لیے آپ کو ہمارے ابا جان بلا رہے ہیں. تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بڑا احسان تھا. اخیر وقت تک آپ کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ زندگی کے آخری لمحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. چچا جان کان ہی میں کہہ دیجیے، قیامت میں گواہی دے سکوں. لیکن وہی بات جب جاہلیت ہوتی ہے، میری ناک نہ کٹے، میری پوزیشن ڈاؤن نہ ہو. اب یہاں آج کل بہت پوزیشن کا بڑا مسئلہ ہے دنیا میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا، تمہارے دل کو خوش کر دیتا، کیا بتاؤں دنیا کیا کہے گی. اس پر یاد آیا ایک مرتبہ اٹلی کے ایئرپورٹ پر، اٹلی کا ایئرپورٹ تھا، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، تو نماز کا وقت ہوا تو ساتھیوں نے نماز کی تیاری کی. اچھے دیندار قسم کے آدمی داڑھی اور اچھے شریف وضاحت میں کہنے لگے آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ جی. یہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا تھا اگر نہ پڑھی تو اللہ کیا کہیں گے اس کا خیال نہیں آیا. آپ کو لوگوں ہی کا خیال ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. وہ تو چار ٹھگوں نے اچھا خاصا بکری کا بچہ بھی گروا لیا تھا کتے کا پلہ کہہ کے. تو لوگوں کی باتوں میں کب تک آئی. اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہیں گے، اس کا خیال اس کا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش. جب بالکل یہ ہو گیا تو آیتیں نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
ہدایت تو صرف ہمارے ہی قبضے قدرت کی چیز ہے. آپ کسی چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. تو ہدایت اس نور کو کہتے ہیں اور ہدایت ملتی صرف اللہ کے پاس. So what is hidayat? As we mentioned, ہدایت وہ نور ہے. سچ کا نفع، جھوٹ کا نقصان، ایمان کا نفع، کفر کا نقصان، امانت داری کا نفع، خیانت کا نقصان. تفصیل بتلائی ہے قرآن نے، حدیث نے، کس عمل کا کیا نفع ہے، کس گناہ کی کیا سزا، کیا نقصان. جب ہدایت پورے طور پر دلوں میں آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے، تو اعمال صالحہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا نفع بھی اور گناہوں کا نقصان بھی. اور یہ انسان کی فطرت ہے. آدمی نفع کی طرف لپکتا ہے، نقصان سے بچنا چاہتا ہے. اسی لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں لوگوں میں سب سے بڑا عابد ہوں، عبادت گزار ہوں. آپ نے فرمایا اتق المحارم، اتق المحارم تکن اعبد الناس. اللہ نے جتنی چیزوں کو حرام کہا ہے اس سے بچ، تو سب سے بڑا عابد ہو جائے. اس لیے دونوں کے مجموعے کا نام ہے کرنے کے کاموں کو کرنا اور بچنے کی چیزوں سے بچنا. یہ دونوں جب ہوتے ہیں تو ہدایت مکمل ہوتی. کرنے کو تو بہت کر رہے ہیں، چلے بھی ہیں، گشت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، وظائف بھی ہے، لیکن بچنے کی چیز سے نہ بچے تو ادھر آیا ادھر گیا، اپنے پاس کچھ نہ رہا. so hidayat کی کوشش کرتا ہے. یہ فطرت سلیم ہوتی ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ عما نوازہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کے ساتھ ذکر کیا. تمہارے سب سے بڑے محسن اللہ کے بعد لقد من اللہ، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. محسن اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے محسن کو پہچانو. اس لیے قرآن یہ واقعات ہماری رہبری کر رہے ہیں، سیرت مبارکہ کے واقعات رہبری کر رہے ہیں. آدمی وہ آدمی ہے جو اپنے محسن کو پہچانے اور اس کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرے. جیسے میں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تصدیق کی، صاحبزادیوں کے بارے میں اشارہ کیا، تفصیل نہیں ذکر کی میں نے، لیکن ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے. ابو طالب نے کیا نہیں کیا، بہت ساتھ دیا. محسن تھے، آخر تک کوشش کرتے. اس وقت ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، جو ہم اس محنت کے ساتھ ہمارا لگاؤ، اور پھر یہ کہ یہ پرانے ہیں. ہم ماں کے پیٹ سے یہ لے کر آئے تھے. ہمارے وہ محسن ہیں جن کے مجاہدوں پر، جن کی قربانیوں پر، جن کے راتوں آنسو اور آہوں پر اللہ نے ہمارے لیے راہیں کھولی کہ اپنے محسنوں کو پہچانے. And so as we mentioned, ایک موقع پر مدینے والوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم.
اب کما قال علیہ السلام مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم تو ہر لائن سے وقت کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے، خاندانی نسبتوں کے اعتبار سے، علاقائی نسبتوں کے اعتبار سے، قبیلوں کی تم تو ہر اعتبار سے اوندے منہ جہنم میں گر رہے ہو. وَإِنِّي عَافِلٌ مجھے تم پر ترس آتا ہے. میں تمہاری کوکھیں پکڑ پکڑ کر، یہ تمہارے بولنے کے بول نہیں ہے، یہ تمہارے سوچنے کی چیزیں نہیں ہیں، تمہارا وقت لگنے کی یہ جگہ نہیں ہے جہاں تم خرچ کر رہے ہو. یہ انی آخذ بحجزکم میں کوکھیں پکڑ پکڑ کے تمہیں بچا رہا ہوں. تم تو اپنی جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہو، اپنے نے جیتے جی جہنم اعلاٹ کرا رہے ہو. میں اللہ کا نبی رحمت للعالمین تمہیں کوکھیں پکڑ پکڑ. اسی لیے قرآن نے کہا ہے سب سے بڑا احسان اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور علماء نے کہا ہے ساری امت کے تمام اولیاء، تمام اقوام ابدال، تمام بشر، تمام امت اپنا سب کچھ لگا کر، اور یہاں تک کہ ہر امتی کے جسم کی کھال اس کی جوتی بنائی جائے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک احسان کا بدلہ دینا چاہے امت حضور کے احسانوں کا بدلہ نہیں حضور پر. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ وہاں سے چلے. اسی لیے وہاں یہ صاحب اللہ فرماتے تھے ہم اس اعتقاد کے ساتھ اور 100% اس اعتقاد کے ساتھ اس محنت کو کر رہے ہیں کہ یہ حضور والی محنت ہے. اسی میں پوری بشریت کی دنیا آخرت کی فلاح و بہبود ہے. اس یقین کے ساتھ صدیوں کے بعد یہ محنت ملی ہے. عرض کروں ہدایت کیا ہے اور کیا کہاں سے ملے گی؟ اللہ کے پاس. اس دنیا کو حق تعالی شاہ نے اسباب کی دنیا بنائی ہے. بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، سارے اسباب. ہدایت جو سب کی مشترکہ ضرورت ہے، اور ہدایت نہ ہونے کا نام گمراہی ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے. اس جہنم سے بچنے کا سامان صرف ہدایت ہے. اس ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ عظمت والہ نے 2 اہم سبب دعوت اور دعا. تمام نبی، تمام پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہوئی. ہر نبی کے ساتھ دین اور دین کی دعوت، اور ہر نبی کو ایک دعائے مستجاب کہ جب وہ اپنی محنت پوری کر چکے ہیں تو دعا مانگ لیں، اللہ پاک وہ کرے گا. And so as you mentioned, انبیاء کرام، رسول اعظام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بعثت صرف اور صرف ہدایت کی محنت کے لیے. اس محنت ہی کا نام دعوت ہے، جو نبوت کی محنت کہلاتی ہے، جو جوہد رسول کہلاتی ہے. نبی آتے تھے، محنت کرتے تھے، لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتے تھے. ایک حصہ وہ ہوتا تھا جو نبی کی بات پر لبیک کہتا، ان کے راستے میں بڑی بڑی اذیتیں، تکلیفیں، وہ اسے اللہ کے لیے برداشت. ایک طبقہ وہ ہوتا جو نبی کی شان میں گستاخیاں، بے ادبیاں،
نبی کو ستانا. جب سب وہ وقت پورا ہو جاتا، جتنے وقت کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا اور جتنے دائرے کی محنت کے لیے بھیجا ہے، تو پھر نبی دعا کرتے. یہ سلسلہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا چلتا رہا. ان سے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی تھی، اماں حوا سے چوک ہوئی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حرم شریف میں تشریف لائے، بیت اللہ کا طواف کیا 7 چکروں کے ساتھ، 2 رکعت پڑھی اور دعا مانگی. اے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری سن رہا ہے، اور میری ساری تیرے سامنے ہے. توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے. جب یہ کلمات ہے پوری دعا کے، حق تعالی شانہ نے وہی بھیجی، آدم تمہاری معاف، تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنا، اور تم نے جو مانگا وہ تمہیں دوں گا، اور آگے تمہاری اولاد بنو آدم جب ان الفاظ کے ساتھ دعائیں کریں گی تو ان کی بھی دعائیں قبول کروں گا اور ان کی بھی حاجتیں پوری کروں گا. تو آدم علیہ السلام ہمارے باپ، جو کہا جس وقت کہا، حق تعالی شانہ کا جو حکم آیا کرتے رہے. اللہ کا گھر، اللہ نے اپنا گھر بنوایا، گھر بنایا، قربانی دلوائی، قربانی دی. جس طرح کا مجاہدہ وہ سارا کیا. ایک موقع پر کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ ایک موقع پر دعا کی، رب انی اسکنت ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. تو نے حکم دیا، میں نے بھی بچوں کو لا کے جنگل میں ڈال دیا، ایسی وادی کے اوپر آسمان، نیچے زمین، آدم نہ آدم زاد. پروردگار جہاں یہ رہتے تھے وہاں تو باغات تھے، پھل پھول تھے، انہیں روزی دے. وارزقهم من الثمرات، انہیں پھلوں کی روزی دے. حق تعالی شانہ نے قبول کی. جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. بیت المقدس کا وہ علاقہ جس کو قرآن نے خود کہا ہے بارکنا حولہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. شب معراج کا واقعہ ہے پورا. وہ زمین جس کے چاروں طرف برکت ہی برکت ہم نے پھیلا رکھی. جبریل علیہ السلام اس علاقے میں، وہاں سے جو بہت اچھا زرخیز زمین کا ٹکڑا اٹھا کر لائے، اس ٹکڑے سے بیت اللہ کا طواف کرایا. پھر اس کو وہاں رکھا جہاں اللہ نے حکم دیا. اسی لیے اس جگہ کا نام طائف شریف ہے. طائف نام اس لیے ہے کہ طائف کی سرزمین نے اللہ کے گھر کا طواف کیا. باغات اور پھل، صدیاں گزر گئی، دنیا میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں طائف شریف کے باغات کے پھلوں کا مزہ، ساری دنیا کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف، ابراہیمی دعا کے نتیجے میں وجود میں آئے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک دعا یہ کی، اور ایک دعا یہ کی تھی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي. جنگل ہے، بیابان ہے، کہیں آدم ذات نہیں، تو اس کو اس
ویرانے کو ایسا آباد کر دے کہ ہر 4 چیزیں دنیا رواں رواں دواں دواں. اللہ نے دعا قبول کی. جنگل تھا، بیابان تھا. اب حج کا مجمع کیسا ہوتا ہے، عمرے کا مجمع کیسا ہوتا ہے، لوگ کہاں کہاں سے آتے. انبیاء کرام رسول اکرام علیہ السلام کے ساتھ یہ اللہ کا دستور. محنت کے ساتھ دعا. And so, as we mentioned, کام بہت بڑا لینا تھا. حالات بھی پہلے دن سے شروع ہوئے. نمرودی طاقت پوری دنیا پر جس کی اکیلے کی حکومت، پوری طاقت لگا دی ابراہیم کا وجود ہی نہ ہو. واللہ غالب علی امرہ. دنیا جتنی اسکیمیں بنائے، جتنی پلاننگیں کریں، جتنی دوڑ بھاگ کریں، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں. نمرود کی طاقت جس راستے سے جو کچھ کر سکتا تھا کہ کسی طرح ابراہیم وجود میں نہ آئے. اللہ جل جلالہ عمن والہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جب وجود میں آ گئے، اب یہ پروان نہ چڑھیں، ان کی کوئی نہ سنے. کتنی رکاوٹیں ہوتے 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 جب جھوٹوں کا جھوٹ ثابت ہوا، سچ یہ ہے ملت ابیکم ابراہیم، اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ وہ صاف ستھرا ہے راستہ. آگ جلوائی، آگ کیسی، آسمانوں سے باتیں کریں. شروع سے حالات ان ساروں سے گزروانے کے بعد بیت اللہ بھی بن گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلانے کا مسئلہ بھی، بھوک اور پیاس بھی، اور یہ سارے. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے، جو اپنے آپ کو مسجد کے تقاضوں پر ڈالے گا، جیسے ہمارے بڑوں نے، مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب، مولانا انعام حسن صاحب رحمہ اللہ، ان حضرات نے ہمیں جو ترتیب قرآن حدیث اور سیرت کی روشنی، مسجد کی آبادی کا راستہ، مسجد کے اعمال، حضور والی مسجد سے مشابہ فرماتے تھے، جو اپنے آپ کو مسجد کی بنیاد پر چلائے گا، مسجد کے تقاضوں پر استعمال کرے گا، خدا اس کی روٹی روزی کا، خدا اس کی حفاظت کا، خدا اس کی بات کے دنیا میں چلانے کا وہ انتظام کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کی روٹی روزی کا انتظام کیا، حفاظت کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کہاں پہنچائی؟ بنیاد وہ ہے. ریت کو آٹا بنا دیا، وہاں تو کچھ آئے نہیں، لے کے آئے تھے. پہلے اپنے آپ کو سچا ثابت کرو. وہ چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، وہ کروں گا جو تو کہے گا، اور اس طرح کروں گا جس طرح تو کہے گا. پھر ہمارے عنایات دیکھو، ہمارے انعامات دیکھو، ہماری قدرت کے مظاہرے دیکھو، ہم کس کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں. ہیں جس وقت جو تقاضا ہے، جیسا تقاضا، ہر تقاضے کے لبے. اب فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو. ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پروردگار انہی میں سے ایسا پیغمبر برحق
ان کے اندر مفروض فرما کہ میں نے تیری بات کے ماننے اور تیرے کام کرنے کے لیے 2 خاندان قربان کیے، اسماعیل اور اسحاق کے علیہ الصلوۃ والتسلیمات، ہاجر اور سارہ کے۔ دعا یہ ہے ایک ایسا نبی برحق جو سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں ایسے خاندان وجود میں آئیں جو اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف اور صرف تیرا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، ہر ایک تجھے پہچان لے، ہر ایک کا رجوع تیری طرف ہو، ایسا ایک نبی برحق اللہ جل جلالہ عظم نوالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخلوق فرمایا۔ وہاں 2 خاندان قربان ہوئے تھے، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، کتنے خاندان، اس لیے کہ آپ کو 2 ذمہ داریاں دی تھی، آپ کو داعی بنا کر بھیج رہے ہیں، آپ داعی الی اللہ ہیں، اور قیامت تک یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہے، اس کے لیے آپ کو اپنی حیات بابرکت میں داعیوں کا ایک مجموعہ تیار کرنا ہے، جن کو آپ، جن کی تربیت اور جن کے ساتھ وہ ساری چیزیں، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس بنیاد پر کہ مجھے خود اپنی ذات سے کام کرنا ہے، میری راہ میں جو آیا وہ کوئی سوچ نہیں سکتا، اس لیے آپ نے فرمایا جتنا اللہ کے لیے میں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا، مجھ سے پہلے کوئی نہیں سکتا۔ 950 سال کی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی محنت اور پتھر، حضرت زکریا علیہ السلام کے سر پر آرے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک، انبیاء بنی اسرائیل ایک وقت میں 70 نبی شہید کیے گئے، یہ ساری تکلیفیں، ساری ایذائیں دعوت کی راہ میں تمام نبیوں کی ایک طرف، آقا نامدار تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، سرور کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں اور آپ کے مجاہدے ایک طرف۔ So after the sacrifice of Ibrahim alayhi salam, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے لیے 2 ذمہ داریاں تھیں، مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا، مکے والوں نے موقع دے دیا، مجھے کام کرنے دو، مجھے تمہارے یہاں سے کچھ نہیں چاہیے، نہ تمہاری دولتیں، نہ تمہاری سرداری، اور نہ مجھے تمہاری عورتیں، حتی ابلغ رسالت، مجھے کام کرنے دو، میرے کام میں رکاوٹیں مت کھڑی کرو، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑے پاپی کو، بڑے سے بڑے گنہگار کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے، ہاں ضدی کو کبھی توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ مکے والے ضد پر آ گئے، چچا ہے ابو لہب، ابو جہل، صرف سننی بھی نہیں، سننے دینا بھی نہیں، ماننی بھی نہیں، ماننے دینا بھی نہیں، ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں، ان کے پاس کسی کو جانے دینا بھی نہیں، اس ضد پر تھا، توبہ نصیب نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی کہ مزاج کی صحت کی بات، مزاج صحیح ہے، اس کی بات یہ ہے کہ جب کہیں کسی چیز میں مختلف چیزیں ہم تحقیق کریں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے،
تو سلیم الفطرت، صحیح المزاج صحیح بات کو لیتا ہے. ضد کہ وہ اس پر توبہ نصیب نہیں ہوتی. الغرض مکے والوں نے ساتھ نہیں دیا، ضد پر اڑے رہے. اور صرف اتنا بھی نہیں کہ ضد پر اڑے رہے، مزید آپ کے خلاف اسکیمیں بناتے رہے. یہاں تک کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کی، تو مکے میں بیٹھے بیٹھے آپ کے خلاف کبھی ابو سفیان شام جا رہے ہیں، ان سے سودے کر رہے ہیں، ہتھیار لے کے آ رہے ہیں، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے اس کی اسکیم بنا رہے ہیں. مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کوئی آپ پر جادو اور سحر کر رہا ہے، عورت ذات کھانے میں زہر ملا رہی ہے، کسی طرح چین سے رہنے نہیں دینا، کام نہیں کرنے دینا، یہ ساری اسکیمیں. لیکن حق تعالی شانہ کو قیامت تک کی بشریت کی رہبری کرانی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دعوت 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 صرف تقریروں سے دعوت نہیں ہوتی. دعوت کی راہ میں کام کرنے والے، دعوت کے کام کو اپنا کام بنانے والے، ان کے راستے میں ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں. ہمارے مجاہدے وہ نہیں ہوں گے، ہماری آزمائشیں وہ نہیں ہوں گی، ہم پر وہ حالات نہیں ہوں گے جو حضور پر اور صحابہ پر. لیکن اگر اس کام کی راہ میں کسی پر کوئی حال آتا ہے، اسے اللہ کے لیے جب وہ برداشت کرے گا تو اس کا نتیجہ اللہ آنکھوں سے دکھائیں گے. آپ نے آ کر کے ایک محنت شروع کر دی مدینے میں، مدینے والوں نے ساتھ دینا شروع کیا. اب وہ عملہ بنانا ہے. وہ عملہ کیسا بن رہا ہے وہ دیکھیں. اب مدینے میں عملہ تیار ہو رہا ہے، اسی لیے آپ بازار سے جو دوپہر کو مسجد وار جماعت مقامی کام کہ جتنے ہیں بس وہی. آپ کے آسٹریلیا میں روزانہ میلبورن میں اور آسٹریلیا تو بہت بڑا بازار ہے، روزانہ دنیا کے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، کس کس لائن سے آ رہے ہیں. علاج کے لیے بھی آ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے بھی آ رہے ہیں، کاروبار کے لیے بھی آ رہے ہیں. اگر یہ سارا مجمع میں کہتا ہوں کہ اپنی پوری زندگی لگا دے، دعوت کا حق ادا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ان آنے والوں کو کون بیچے گا؟ ہماری ذمہ داری. اس لیے خالی مسجد وار جماعت کی کارگزاری سنا دینا، 10 آدمی ہے بیٹھتے ہیں، 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں، 4 گھنٹے لگاتے ہیں. فکر بدل جائے. اب مدینہ پاک میں عملہ تیار ہونا شروع ہوا. کون ہے کہ سر فہرست ابو بکر. کہ ابو بکر کیا ہے؟ سر سے پیر تک ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے. ایک آدمی آیا حرم شریف میں، صحابہ بیٹھے ہوئے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قوم میں نماز پڑھ رہی. وہ دیکھ تکبیر تحریمہ سے تسلیم تک ہو بہو وہ نماز ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. کہ یقین میں بھی اقبال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سراقہ ابن مالک پہنچ گیا تھا غار کے منہ تک، حالات بہت سنگین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے ہیں، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا اللہ ساتھ ہے؟ اللہ کو پہچانے، اللہ کی قدرت، اس کے خزانے،
وہ کیسا قادر قدرت ہے. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وہ کسی کا نقصان کوئی اس کو نفع سے بدل نہیں سکتا. وہ جس کی چلانا چاہے، وہ جس کو بنانا چاہے، وہ جس سے کام لینا چاہے، اس کی راہ کے پہاڑ بھی خدا اس کو ریت کے ذرے بنائے. اللہ کی ذات واحد پر یقین، اس کی مددوں پر یقین، اس کے وعدوں پر یقین، اس کی وعیدوں کا خوف، اپنے بننے کی نیت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، ہر ایک کو سینے سے لگانے کے ساتھ جب ایک مجمع چلتا ہے، خدا ان سے وہ کام لیتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جائے. اب بن رہے ہیں ابو بکر ہیں کہ عمر کون ہے؟ عمر کس حال میں آئے تھے؟ جس عمر کو مکہ مکرمہ میں اسلام سے پہلے شیطان من شیاطین مکہ کہا جاتا تھا. جو عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تلوار کو زہر میں ڈبو کر قتل کے ارادے سے چلا ہے. یہ سیرت رہبری کر رہی ہے. ایسے بھی آئیں گے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے دیکھا کہ عمر ہے، آنکھیں سرخ، آنکھوں میں زہر اتر رہا ہے، تلوار ننگی ہاتھ میں ہے. کہاں جائے گا؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ٹکے گا. وہاں تو بعد میں جا کے اپنے گھر کا حال دیکھو. ہے ہاں تمہاری بہن گھر گئے، بہن بہنوئی تعلیم کر رہے تھے. خدا کرے گھروں کی تعلیم کو سمجھیں. جتنے چاہے چلے لگ رہے ہوں اور جتنے چاہے دوڑ دھوپ کر رہے ہوں، اپنی ذات بھی، اپنی فیملی، اپنا گھر بھی. کام ہے، ایک محنت ہے. دروازہ کھلتا ہے. جلدی میں وہ قرآن جو پڑھ رہے تھے جس شکل میں تھا وہ رہ گیا. کیا کر رہی تھی؟ کتنا مارا ہے بہن کو بھائی نے، بہنوئی کے ساتھ کیا کیا، لیکن قربانیوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ جو محنت ہوتی ہے پتھر دلوں کو موم بنا دیتی. عمر پوچھنے پر مجبور ہو گئے، یہ تو بتاؤ کیا ہے، کہاں ہے؟ جی یہ ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. چند آیتیں پڑھی ہے. وہ عمر خطاب کا بیٹا جس کے بارے میں مکے میں یہ خبریں ہیں، اگر کوئی یوں کہے کہ خطاب کے گدھے نے کلمہ پڑھ لیا تو مان لینا، خطاب کے بیٹے کے کلمے کو مت ماننا. جس کے لیے یہ شکلیں ہوں وہ تعلیم موم ہو گیا. مجھے لے چلو تو مجھے بتاؤ. لیکن بہن بھی بہن تھی عمر کی، وہ کہاں ہے؟ اگر تو ناپاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، تیری ناپاکی کے ساتھ اسے تیرے ہاتھ میں نہیں لے سکتی. پہلے غسل کر. اگر بھائی بہن کو اس طرح کرتا ہے تو بہن بھی ان کی بہن تھی. غسل کیا ہے، پڑا ہے، پتھر دل موم ہو گیا ہے. مجھے لے چلو، مجھے لے چلو دربار رسالت میں. عمر جا رہے ہیں. مختلف حالات، مختلف مراحل، مختلف مواقع پر
یہ وہی عمر ہے جو دعوت کی، دعوت کے قربانیوں کے ساتھ، دعوت کے مجاہدوں کے ساتھ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نیری قربانیاں ہوں، مر رہے ہیں، خون کی دریائیں بہ رہی ہے، سروں کے مینار بن رہے ہیں، لیکن دعوت نہیں ہے. یہ قربانیاں آسمان پہ کوئی اثر کرے گی نہ زمین کے نظام. صرف دعوت ہو، قربانی نہ ہو، تقریریں ہو جائیں گی، وقتی طور پر آنسو نکل آئیں گے، خوشی کے واقعات پر مسکرا لیں گے، لیکن دلوں میں ہدایت کا نور آئے، ہدایت کی لہریں چلے، یہ ان کے ہاتھوں نہیں ہوگا. ہاں دعوت جب قربانیوں کے ساتھ، دعوت مجاہدوں کے ساتھ، دعوت اخلاص کے ساتھ جب ہوگی تو ابو جہل کے گھر سے اکرمہ کو رضی اللہ عنہ بنا کے لائے. تلوار کو ذہن میں بجھا کر آنے والے عمر کو اس سطح پر پہنچائے گی دعوت کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر. اس دعوت سے تربیت خالی تقریریں نہیں، خالی آنا جانا نہیں، ہر ایک کو اپنا اندر دیکھنا ہے. میرے ایمان میں کتنی ترقی، مجھے میری آخرت کا کتنا فکر، 24 گھنٹے کی میری نقل و حرکت، میرے ہاتھوں کتنے تیار ہوئے، کیسی صلاحیتوں کے لوگ لگے. کیا اب عملہ بننا تیار ہو؟ عملہ بننا شروع ہوا. ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان و علی ہیں، کیا کیا ان کے فضائل ہیں، کیا کیا ان کی سیرت. پھر عشرے مبشرہ دنیا ہے میں جن کو جنت، بدر والے، احد والے، ہر آنے والے کو کیسے لوگ آئے ہیں اور عجیب عجیب شکلوں میں آئے ہیں، لیکن ہر ایک کے لیے الدین النصیحہ، دین نام ہے ہر ایک کا بھلا چاہنا. وہ نادان ہے، وہ جانتا نہیں ہے، اس لیے لیکن جب عمر پہ آ گئی، سمجھ آ گئی، عمر نے سمجھا تو یہی عمر ہے جو حضور کی وفات کو وفات کہنے کے لیے تیار نہیں. جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ان کے گھر وہ تو اتنے اچھے ملنے گئے ہیں. یہ وہی عمر ہے. خدا کرے ہم دعوت کی ضرورت، دعوت کی اہمیت اور دعوت کے کام کو اخلاص کے ساتھ. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ کام اپنی حیثیتیں بنانے کے لیے نہیں ہے، ہماری پوزیشن بن جائے، ہماری حیثیت بن جائے. ایک مرتبہ بجٹ کا بیان کر رہے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں ہندوستان میں الیکشن تھا، صدر کا ذاکر حسین صاحب، بڑے حضرت مولانا زیاد صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے کے آدمی تھے، اور وہ بھی ان کی صدارت طے ہو گئی. ایک آدمی آیا کرسی کے پاس، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں حضرت ذاکر صاحب ملک کے صدر ہو گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مائک سے منہ ہٹا، بھلے آدمی اگر تو مجھے یوں کہتا فلاں جگہ کا صدر دعوت کی محنت میں لگ گیا تو میرے لیے خوشی کی بات تھی. ذاکر صاحب صدر ہو گئے، یہ کوئی تو کیا جانے ذاکر صاحب کو، ہم جانتے ہیں ابا کے زمانے میں آتے. اس کے بعد پھر مائک پر آ کر کہا یاد رکھنا یہ کام اپنی حیثیتیں بنانا، اپنی پوزیشن بنانا اس کے لیے نہیں ہے. جس کو اللہ نے جو حیثیت دی ہو وہ اپنی حیثیت کو پامال کرے اس محنت کے لیے، پھر خدا اسے اٹھائیں گے اور اتنا اونچے اٹھائیں گے کہ دنیا حیران رہ جائے. جس کے پاس جس لائن کی جو حیثیت ہو ہر ایک اس پر قربان، کام قربانیوں سے، کام مجاہدوں سے. مہاجرین انصار So the Prophet ﷺ, یہی وہ حضرت عمر ہیں جن کے لیے بیت المقدس والے
پیغام بھیج رہے ہیں، ہماری کتابوں میں ہے۔ ایک آدمی آئے گا، پیر اس کے گارے میں سنے ہوئے ہوں گے، موزے اس کی لکڑی میں پھرے ہوئے کندھے پر ہوں گے، لیکن یہ ملک اس کے ہاتھوں پر ہو جائے۔ عمر آ جائیں، ہم دینے کو تیار ہیں۔ مسجد کے تقاضوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں گئے، حضرت خالد کو بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ بالکل ویسے ہی ہیں، لیکن یہ عمر نہیں ہے، واپس آ گئے۔ موقع ہوا، اب جا رہے ہیں، ساتھ میں کون ہیں؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہیں؟ امین ہذہ الامہ، اس امت کا امین۔ چلتے ہوئے راستے میں کہا کہ امیر المومنین جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ تمہاری زبان میں کو ایٹیکیٹ والے، ایٹیکیٹ والے ہیں۔ یہ آپ نے جو جبہ پہنا ہے، اتنے پیون ہیں، ایسا ہے، ذرا نیا سوٹ پہن لیجیے۔ اس لیے نئی نئی چیزیں تبلیغ میں، اس سے یوں فائدہ ہوگا، اس سے یوں فائدہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنا بڑا آدمی اپنے بڑوں کی بات کا کیسے احترام کر رہا ہے؟ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں امین حاضر امت کہا ہے، تمہاری بات کو قبول کرنا حضور کی بات کا احترام ہے، بڑوں کی بات کو نبھانا۔ بدل لیا، لیکن وہاں قلب کی اتنی صفائی تھی، اسی لیے کہا یہ کام تو اصل اپنی تربیت کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، اس کی نیت سے ہم اپنے سے غافل، یہ یوں اس کا یوں، اپنے آپ کو دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قلب مبارک اتنا صاف تھا، جیسے ہم لبیں لیتے ہیں تو بال تو بہت باریک ہوتے ہیں، لیکن آئینے پر نظر آ جاتا ہے۔ حضرت عمر کا قلب آئینے سے زیادہ صاف۔ بھائی ابو عبیدہ، تمہارے کیسے بدل تو لیا، لیکن اس نئے جوڑے نے سے دیکھ رہا ہوں دل بدلتا نظر آ رہا ہے۔ آج کون کس رخ پر جا رہا ہے، کس کے جذبات کیا بن رہے ہیں، ہر ایک اپنا محاسبہ کرے۔ ہمیں تو ہمارا پرانا دے دو، وہ پرانی چال چلتے رہو جو تینوں بڑے بزرگ دے کر گئے ہیں۔ کیا کہا تھا ابو عبیدہ؟ اگر یہ بات کہنے والا تیری جگہ کوئی اور ہوتا، لیکن چونکہ حضور نے تجھے اتنا بڑا لقب دیا ہے، اس بات کے احترام میں، ورنہ کوئی اور کہتا تو اتنا مارتا کہ کھال بیٹھ دے گا۔ اور سن، یہ بات جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ صرف ابو عبیدہ کے لیے نہیں، کیوں؟ حضور نے تو نمونہ بنایا، علیکم بسنتی وخلفائے الراشدین، یہ دوسرے نمبر کے ہیں۔ انا كنا اذل الناس اعزنا الله بالاسلام فلو نطلب العزة بغير ما اعزنا الله اذلنا الله۔ ابو عبیدہ، عزتیں اس راستے سے نہیں ملا کرتی، دولتوں کے اکٹھے کرنے سے، اپنی حیثیتیں بنانے سے، نئے جوڑوں سے، نئی نئی باتوں سے، اس سے نہیں ہوا کرتا۔ جس راستے سے چل کر یہاں تک پہنچے ہیں، اگر اس راستے کو چھوڑا تو خدا بڑی قدرت والا ہے، وہ رحیم و کریم بھی ہے، وہ غیور اور بے نیاز بھی، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ پوری امت کو، سارے کام کرنے والوں کو، سارے قرآنوں کو، اب پوری دنیا میں جتنے ہیں سب کو سبق پڑھایا ہے حضرت عمر۔ اسی لیے فرمایا تھا مولانا چچا رحمۃ اللہ علیہ نے، جب تک اس محنت میں
صدیقی بنیادوں پر رہو گے تو خدا تمہارے ہاتھوں بڑے بڑے فتنے ایسے ختم کرے گا جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ مسلمہ کا، وہ اس عورت کا، وہ ہرقل کا، اور وہ سارے اندر کے فتنے مانعین زکات کا، سارے فتنے کافر ہو گئے۔ اگر اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی عزت کی، اپنی ہر خواہش کی پرواہ نکال کر کام کو کام بنا کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرو گے، خدا تمہارے ہاتھوں کو فتنے ختم کرائے گا۔ جب فاروقی بنیادوں پر آؤ گے، حضرت ابو عبیدہ جراح رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر نے ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا۔ وہاں وبا پھیلی، طاعون امواس، 30,000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر کو ان کی بڑی قدر تھی۔ یہ سیرت بتاتی ہے ساتھیوں کو سمجھو، ساتھیوں کی قدر کرو، ان کی قربانیوں کو سمجھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بچانا چاہ رہے تھے کہ کسی طرح یہ کہیں اس بیماری میں، اس وبا میں نہ ہو جائے۔ خط لکھا، ایک بہت ضروری مشورہ ہے، ایک بہت ضروری کام ہے، اور خط ملتے ہی فوراً آ جاؤ۔ لیکن وہ بھی تربیت یافتہ تھے، خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں، لفافہ دیکھ کے۔ جواب لکھا، امیر المومنین نے آپ کا خط پڑھا، ایسا محسوس ہوتا ہے اس وبا سے بچ جاؤں، میری زندگی بچ جائے۔ امیر المومنین اتنے بڑے علاقے کا اپنے ذمہ دار بنایا ہے، اپنے کو بچا کر انہیں سب کو موت کے منہ میں دھکیلوں، مجھے مرنا ہے، خدا رسول کو کیا منہ دکھاؤں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط پڑھ کر زار و قطار ہوئے ہیں۔ عملہ ہو تو ایسا ہو جو اپنے ذاتی مفاد کو امت کے لیے اس طرح قربان کر رہا۔ فرماتے تھے کہ جب فاروقی ترتیبوں پر رہو گے تو تمہیں اچھی اچھی صلاحیتوں کے، اچھی استعدادوں کے لوگ ملیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا روزانہ آسٹریلیا میں، میلبورن میں کیا، سڈنی میں کیا، پرتھ میں کیا، کہاں کہاں دنیا سے آتے اور کیسے آتے۔ ہم اگر صرف اپنے شہر اور اپنے ضلع کا ہم ادا نہیں کرتے، ہمارے ذمہ ہے ان کا فکر ہو۔ مسجد والے دیکھیں کہ ان کے چاروں طرف آج کون نیا آیا ہے، ان نیوں کو مسجد میں لانے کی، ان کو کام سمجھانے کی، ان کو کام پہ ڈالنے کی ہماری ذمہ داریاں۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے۔ حضور جو کچھ لے کر آئے تھے وہ امت کو دے گئے ہیں، عملہ کیسے بنتا ہے وہ راستہ بھی بتا گئے ہیں، اور جب عملہ قربانی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چلے گا، ان کے ہاتھوں ہدایت کی لہریں چلے گی۔ ہدایت وہ نور ہے جو اللہ کے ہاں سے ملتا ہے، اس محنت پر ملتا ہے جو محنت نبی کرتے ہیں۔ جب وہ محنت اپنی سطح کو پہنچتی ہے، دعا کی طاقت استعمال ہوتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، فرعون کا بیڑا غرق ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مستجاب مانگی تھی، اکثریت برقرار ہوئی۔ جس نے مانگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعائیں مستجاب استعمال نہیں کی ہے، وہ مجھے اور آپ کو اور آپ کے ہر نام لیوا کو محنت کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ محنت کرتے رہنا ہے، دعا اکٹھے ہو کے حشر کے میدان میں کرے گا۔ یہ قرآنوں کا جوڑ ہے، امت کا سب سے پرانا ابن قحافہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب تک ان قرآنوں کے دلوں کی آواز یہ نہیں بنتی ہے ایلقص الدین وانا حی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میرے زندگی میرے ہوتے ہوئے دین میں
کمی آ جائے، زکات کے معنی پیدا ہو جائے، روزے دن میں نہ رکھیں. جب تک قرآنوں میں یہ بات نہیں ہوگی اور وہ محنت جس سے دین زندہ ہوتا ہے، ارکان اسلام زندہ ہوتے ہیں، جب تک قرآنوں کے اندر کی یہ بات دین کی کمی کو برداشت کر سکتا ہوں، نہ دین کی محنت کے نہج کے بدلنے کو، نہ دین کی محنت کو اپنے اصولوں سے ہٹنے کو برداشت کر سکتا ہوں جب تک میں زندہ. اس وقت پرانے ہوتے ہیں. ان کے اوپر یہ مجاہدے، یہ قربانیاں، اس پر بھی وہ دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حشر کا میدان ہوگا، اولین و آخرین ہوں گے، تمام نبی پیغمبر ہوں گے، امتیں اپنے اپنے نبیوں سے کہیں گی، کسی نبی کی ہمت نہیں ہوگی آج ہمارے بس کا دن. اللہ بہت جلال، چلو چلتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے پاس سجدہ ریز ہوں گے. وہ حمد و ثنا اللہ کی سجدے میں کبھی کسی ملک مقرب نے، کبھی کسی فرشتے نے نہیں کی ہوگی، وہ سجدہ کریں گے اور وہ حمد و ثنا کریں گے. اللہ جل جلالہ رحمن والہ کو پیار آئے گا. ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک یا محمد، محمد سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگے مانگ پوری کی جائے گی. حضور سر اٹھائیں گے، آپ کے لیے ممبر پیش کیا جائے گا، وعدہ کیا تھا مقام محمود کا. لیکن اب مسئلہ ہے، اگر بیٹھ جاتا ہوں تو پیچھے امت کا مسئلہ تو باقی ہے، نہیں بیٹھتا ہوں تو اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے اس کی ناقدری ہوتی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک رکھ دیں گے، پروردگار آپ کا انعام میرے سر ماتھے پر. میری امت کا کیا؟ میرے دوستوں، مسئلہ میری ذات کا، مسئلہ آپ کی ذاتوں کا، مسئلہ ہمارے خاندانوں کا نہیں ہے، مسئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کا ہے. یہ مشرق مغرب شمال اور جنوب کے درمیان پھیلی ہوئی امت، اس کے عقیدے سے جو چاہے کھیلے، اس کے جوانوں سے جو چاہے کھیلے، اس کے تاجروں کاشتکاروں، اس کی کنواری بچیاں، اس کی دوشیدائیں، اس کی خواتین. مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے. حوض کوثر پر آنا کس منہ سے حضور کے سامنے؟ اللہ نے استغفار دیا ہے. توبہ کریں، استغفار کریں، ناک رگڑیں، اللہ سے معافی مانگے. صدیوں کے بعد تو نے محنت دی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. یوسف آ جاؤ، مل لو، ہم تو چلے. یہ کام ہے، کھیل بناؤ گے کھیل کی طرح ختم ہو جائے گا. اگر اس کو انہی بنیادوں پر اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ، قربانیوں کو بڑھاتے ہوئے، راتوں کی آہوزاری کے ساتھ، امت کی خیر خواہی اور پوری بشریت کے لیے نفع چاہتے ہوئے اگر کرتے رہو گے تو اس محنت میں صدیوں تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے راز چھپے ہوئے. اسی لیے میرے دوست مولانا یوسف صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کے واسطے اسے کھیل نہ بناؤ. انہی بنیادوں پر، اسی نہج پر، انہی اصولوں پر، اسی طرح اگر کرتے رہے جس طرح اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں تمہیں متوجہ کیا، انشاءاللہ ہم ذریعہ بنیں گے دنیا کی 4 صنفوں میں بسنے والے انسانوں کے اللہ کی طرف رجوع کے، آخرت کی طرف رجوع کے، اعمال کے وجود میں آنے کے، ارکان اسلام کے زندہ ہونے کے، اور اس کے نتیجے میں معاشرت کی پاکی، اخلاق کی بلندی، معاملات کی صفائی،
انسانوں کے منہ میں ایسے پانی بھر لائے گی جیسے باغ کے پھلوں کو دیکھ کر پانی بھراتا ہے. اور خدا اپنی قدرت سے ان محنت کرنے والوں کی جو مدد کریں گے، یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر، اچھی صلاحیتیں امت کے کام، اس محنت کے کام آئیں گی. خدا ہمیں تمہیں اس کے لیے قبول فرمائے. اس لیے میرے دوستو، اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے. پرانا صرف نام سے نہیں ہوتا، پرانا قربانی سے ہوتا ہے، پرانا تقوی سے ہوتا ہے، پرانا خدا کے تعلق سے ہوتا ہے، پرانا تواضع اور عبدیت اور تذلل انکساری سے ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر ایک کا احترام کرنا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا. جب اس کا ایک مجمع تیار ہو جاتا ہے، ان کے کندھوں پر رکھ کر خدا ہدایت کی لہریں دوڑاتا ہے. خدا مجھے تمہیں اس کے لیے ذریعے بہانے کے طور پر قبول کرنا. صرف میرے تمہارے خاندانوں کا نہیں ہے، مسئلہ پوری امت کا ہے. And as you mentioned, it's not just a matter of myself personally, but the matter of my... کرنا ہے ہمارے ہاتھوں کام کھیل نہ بنے. And so we need to make us prepared so that this work that we've been given doesn't become a play or doesn't become a game in our hands. اپنی قربانیوں کو بڑھانا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اللہ سے اپنے کو قبول کروانا. And so we have to make sacrifice for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala and present ourselves in front of Allah subhanahu wa ta'ala. As we mentioned earlier, the respected guests mentioned earlier, that what does that mean? That will mean that we're all workers, that we do the work with ikhlas, and we do that work with istiqamat, and we do that work with increasing our sacrifices for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. نیت کرو اور بتاؤ، کہو انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. And so we make intention that we'll make this work the purpose of our lives. Ready, inshallah, brothers? اس کے تقاضوں پر جہاں جب جیسے And whatever the taqaza of deen comes, wherever the taqaza is, whatever the taqaza is, then we're ready to fulfill the demands of the work. جب جا کے یہ قرآنوں کا جوڑ ہوگا، And if we have that intention, that determination, then we'll say that yes, these are the all workers, and this is the gathering of the all workers. کوئی اٹھ کر کے نہ جاوے، صرف نام لکھوانے والے اور وہی کھڑے ہوں. کسی کو کوئی عذر ہے، پریشانی، اس کے لیے سہولت کر دو. باقی سارا مجمع جمع رہے، اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اپنے آپ کو اور مجمع کو اور امت کو اللہ سے قبول کروائیں. And so, brothers,